یا تو ایسی کوئی بات بتائیے کہ کانسٹیٹیوشن کی کوئی وائلیشن ہوئی ہے. اب جیسے فار ایگزامپل ایک لمبی چوڑی بحث ہوئی اور جس پہ یہ بھی میڈیا میں کہہ دیا گیا کہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں ان کو ہم عدالت میں چیلنج کریں گے. یعنی وہ الیکٹورل ریفارمز جو پاس ہی نہیں ہوئے اس کو آپ چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور چیلنج کیجئے. یعنی آپ نے نہ پڑھنے کی زحمت کی، نہ دیکھنے کی زحمت کی، نہ اب جیسے فار ایگزامپل کسی نے یہ بہت زور سے ایک لمبا چوڑے بیان، ایک نہیں 5-7 لوگوں نے دے دیا کہ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی آئی ایم ایف کو بیچ دی گئی ہے. اس اسٹیٹ بینک کا تو لا انڈر ڈسکشن ہے. جو لا ایکچولی اسٹیٹ بینک کے بل جو پاس ہوا ہے وہ پتہ ہے کیا بات کرتا ہے؟ وہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ اگر کوئی پینشن ہوگی بینک کے امپلائیز کی تو ان کو اٹیچ نہیں کیا جائے گا. تو یعنی آپ اس کو اپوز کر رہے ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے، جو اسٹیٹ بینک کی اپنی پاورز ہیں، مانیٹری اور کریڈٹ پالیسیز کی، ریگولیشن آف فائنینشیل سیکٹر کی، فارن ایکسچینج ریگولیشن کی، پیمنٹ اور سیٹلمنٹ ٹرمز کی، جو اسٹیٹ بینک کی اسٹیٹوٹری پاورز ہیں، اسٹیٹ بینک اس کو ڈیلیگیٹ نہیں کرے گی. تو اس طرح کی اگر چیزوں کو اٹیک کیا جائے بغیر سوچے سمجھے، فار ایگزامپل کلبھوشن والے مسئلے پہ جو یہ بار بار میں نے سب کے سامنے یہ گزارش کی ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. نیشنل سیکیورٹی پاکستان کی سینسیبلٹی کا اس میں انوالوڈ ہے، لہٰذا یہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے. خدا کے لیے آپ کو اگر اتنی سمجھ نہیں ہے تو آپ کیسے پالیٹیشین ہیں، آپ پارلیمان کے ممبر کیسے ہیں کہ آپ کو اتنا ادراک نہیں ہے کہ پاکستان کی سینسیبلٹی اور سینسٹیوٹی کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کلبھوشن والا آرڈیننس ہے یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، یہ فار آل ٹائمز ٹو کم ہے، صرف ایک آدمی کے لیے پاس نہیں ہوا. یہ جو بھی اس کے پیرائے میں آئے گا ایسا شخص جو کہ اس لا کو کی کمپس میں ہے تو یہ اس پر اپلیکیبل ہوگا، نمبر 1. سیکنڈلی، یہ اس وقت کی بات ہے جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، کاؤنسلر ایکسس کلبھوشن کو نہیں دی گئی، جس کے نتیجے میں پاکستان کوئی آئی سی جے نہیں گیا، انڈیا آئی سی جے گیا. انڈیا آئی سی جے گیا، اس کا انٹرم آرڈر پاکستان کے خلاف آیا. ان دا مین وائل گورنمنٹ چینج ہوئی، پی ٹی آئی اور اس کے ایلائز کی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کو یہ ورثے میں کیس ملا، اور جس طرح اس کیس کو ڈیفینڈ کیا گیا، انڈیا کی تو یہ پریئر تھی کہ کلبھوشن کو اکوٹ کر دیا جائے، اس کو ریلیز کر دیا جائے. وہ پریئر ریجیکٹ کی ہے آئی سی جے نے. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ پاکستان یہ کیس جیت چکا ہے. کاؤنسلر ایکسیس کی جو بات ہے، وہ کاؤنسلر ایکسیس کی بات جو ایگزیکٹ ورڈز ہیں وہ کہاں لکھے ہوئے؟ پیراز 141 میں، 145 میں اور 146 میں. آئی سی جے کا ججمنٹ ہے جولائی 2019 کا، اس کو خود پڑھ لیجئے. اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ سائٹ کیا گیا کہ پاکستان میں جوڈیشل ریویو ہے، پاکستان میں آرٹیکل 199 بھی ہے، 184(3) بھی ہے، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کا بھی ریفرنس دیا گیا، دوسرے جو جوڈیشل ریویو کے فیصلے ہیں ان کو ریفر کیا گیا. اس کے باوجود آئی سی جے نے کہا کہ نہیں، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ریویو اور ریکنسیڈریشن کرنا، الفاظ ہیں، is an obligation of result which must be performed unconditionally by Pakistan. اور آگے یہ کہا کہ پاکستان shall take all measures to provide for effective review and reconsideration, including, if necessary, by enacting appropriate legislation. اب یہ ڈائریکشن آئی سی جے نے دے دی. سر جوڑ کے بیٹھا گیا کہ اس کو کمپلائی کیسے کیا جائے. کسی نے بڑے شاندار انالیسس پیش کیا اور ان کا دیکھیے امریکہ بھی نہیں مانتا آئی سی جے کے فیصلوں کو. ہم امریکہ ہے. وی ہیو ٹو پلے آن آر اون اسٹرینتھ. پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے. پاکستان ایک بنانا ریپبلک نہیں ہے، جو میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. مطلب آپ کیا چاہتے ہیں یہ تمام باتیں کر کے کہ اگر یہ لیجسلیشن نہیں آئے تو انڈیا تیار تھی پاکستان کے خلاف 2 چیزیں کرنے کی. بھارت کے ناپاک عزائم تھے کہ پاکستان کے خلاف کنٹیمپٹ فائل کیا جائے، جس کو ڈیفائنس کہا جاتا ہے آئی سی جے میں،
اور دوسری چیز یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں سینکشن لگوایا جائے پاکستان کے خلاف. وہ تمام کی تمام جو بھارت کے ناپاک عزائم تھے ہم نے ان کے ہاتھ کاٹ دیے اس سے. بجائے اس کے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں, آپ نے اس کو اپنا سیاست کا ایک ٹول بنایا ہوا ہے. تو یا تو آپ کو کسی چیز کی تمیز نہیں ہے, یعنی ان ادر ورڈز تمیز سے مراد مینرز کی بات نہیں کر رہا ہوں, تمیز سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ادراک نہیں ہے, آپ کی سمجھ بوجھ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یا آپ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو بھی پڑھ کے سمجھ نہیں سکتے, دو باتیں ہو گئی. اور تیسری چیز بڑی خطرناک ہے, وہ یہ ہے کہ آپ سمجھ کے اور جان کے اگر یہ کر رہے ہیں پھر تو بہت پرابلم ہے. پھر تو پاکستان کی جو سینسٹیبلٹیز ہیں اور ریڈ لائنز ہیں ان کا کوئی آپ کو سیکیورٹی کسی کا کوئی نہ ادراک ہے نہ یو ڈونٹ کیئر. تو میں صرف عوام کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ کتنی غلط اور کتنی ڈس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کی گئی. اب سینسس کی بات کی گئی. سینسس کس نے کی؟ پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا, اور جب ایک خاص سٹیج تھا مردم شماری کا, اس وقت پیپلز پارٹی نے اس کو روک دیا. مطلب یہ سینسس جو 98 کا تھا یہ آپ کو کرانا چاہیے تھا بائی اور بیفور 2008. جب نہیں ہوا, پیپلز پارٹی کی اس کے بعد جب گورنمنٹ آئی تو اس کو فوراً کرا دینا چاہیے تھا, ایسے نہیں کرایا. اور اس کے بعد جب یہ ایک رزلٹ آیا جس کو بڑی زور سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ریجیکٹ بھی کیا, پٹیشن بھی فائل کی, اور یہ اس وقت کی جب گورنمنٹ تھی PMLN کی, اس سے کہا کہ اچھا جی آپ ایسا کریں کہ 5% کا آپ ایک آڈٹ کرا دیں. اور وہ انہوں نے بات ہماری مانی, لیکن اس کے بعد اس کو ریویو کر دیا, ریکال کر دیا, ریکینٹ کر دیا, اپنی باتوں سے آپ پھر گئے اور آپ نے کہا ہم یہ 5% آڈٹ نہیں کرائیں گے. جب نئی حکومت آئی تو اس سے مطالبہ یہی تھا, پورے سندھ کا مطالبہ یہی تھا, چاہے وہ کراچی ہو, انٹیریئر سندھ ہو, اس کا مطالبہ یہی تھا کہ یہ دوبارہ سینسس کرایا جائے. بلوچستان کا مطالبہ تھا. اور اب یہ ڈیسیجن لیا جب جا چکا کہ اب آپ کے پاس دو آپشن تھے. ایک آپشن تو یہ تھا کہ آپ کہتے یہ سینسس کو ہم انویلیڈیٹ کر دیتے ہیں. انویلیڈیٹ کرتے تو اس کے کانسیکوینسز تھے. تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو انویلیڈیٹ کریں, ایک سیفر کورس ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ وہ یہ تھا کہ آپ ASAP ایز سون ایز پاسبل نیا سینسس کریں. اور یہ نیا سینسس انشاءاللہ اب ہونے جا رہا ہے. کیسے؟ الیکٹرانکلی, ماڈرن ڈیوائسز اس میں یوز ہوں گی. دیکھیں کوئی بھی چیز ہمیشہ 100% نہیں ہوتی ہے, لیکن نیت ایک تو صحیح ہونی چاہیے, اور جو بھی بیسٹ طریقے ہیں, بیسٹ پریکٹسز ہیں, ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد حیدرآباد یونیورسٹی ہے. مجھے تو واقعی اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے بھائی ہیں پیپلز پارٹی والے, وہ یہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی نہیں ہونی چاہیے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کیا وجہ ہے اس کی, جبکہ ہمارا یہ موقف ہے کہ سندھ ہو, پورا پاکستان ہو, جگہ جگہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوں, یونیورسٹیز ہوں, اور ہر جگہ تعلیم کا ایک معیار ہو اور تعلیمی ادارے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اینٹی ریپ اور مسلم لا کی جو بلز آئے ہیں, دوسرے بلز آئے ہیں, کچھ پہ پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ اپنا اظہار خیال کریں گی. لیکن میں آپ سے یہاں بیٹھ کے صرف اور صرف یہ بات کروں کہ دیکھیے, اگر تو سچ پر آپ بات کریں, فیکچولی آپ بات ایسی رکھیں کہ جو درست ہو, پھر آپ کا یہ رائٹ ہے, آپ اس کی تنقید کریں جس طرح آپ چاہیں تنقید کریں, نمبر 1. سیکنڈلی, بعض ریڈ لائنز ہیں, پلیز اس کو دیکھیں اور اس کو پار نہ کریں. تھینک یو ویری مچ. پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ سے میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اینٹی ریپ بلز اور مسلم لا پہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں اس پہ تھوڑا سا اپنا اظہار خیال کریں. جی بہت شکریہ وزیر قانون صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم پاکستان کی عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر تاریخی قانون سازی کی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے منشور کے اہم جز کو
آگے بڑھایا ہے. ہمارا پاکستان کی عوام کے ساتھ وعدہ تھا کہ ہم ایسی قانون سازی کریں گے اور ایسا نظام عدل جو ہے اس کی سنگ بنیاد رکھیں گے جس کے اندر عام آدمی کے جو حقوق ہیں ان کی پاسداری ہو. پاکستان کے آئین کے اندر جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں ہم نے ان کو آگے بڑھایا ہے. اپوزیشن کی محترم رہنماؤں کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ناقدین کی جو باتیں تھیں اور جتنی قیاس آرائیاں تھیں وہ دم توڑ دیں. جس قسم کی چالیں آپ نے چلیں اور جو شطرنج کا کھیل آپ نے کھیلا اس کے اندر ہم نے آپ کو چیک میٹ کیا ہے. ہم نے حکمت سے وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں بہترین قانون سازی کی ہے اور پاکستان کی عوام کو دکھایا ہے کہ حکمت سے اور اچھے عزائم کے ساتھ آپ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اب میں اینٹی ریپ لاز کے اوپر بات کروں گی. اینٹی ریپ لاز کو ہم پاس کروانے پارلیمان کے اندر لے کر ہی کیوں آئے؟ کیونکہ جو پہلے نظام تھا اس کے اندر سکون تھا، اس کے اندر خلا تھا، اس کے اندر کچھ ایسی پیچیدگیاں تھیں جس کی وجہ سے پاکستان کے بچے، بچیوں اور خواتین کو ریپ اور سیکشل وائلنس کے کیسز کے اندر انصاف نہیں مل رہا تھا. ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان کی جو دورہ سوچ ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کی ہدایت کے اوپر، ان کی کاوش کے اوپر اور ان کی دورہ سوچ کی وجہ سے آج ہم اس قانون کو پاکستان کے پارلیمان سے پاس کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ وزیر قانون بیٹھے ہیں، یہ ہمارے اتحادی ہیں جس محنت سے اور جس بہترین طریقے سے انہوں نے ایک بہت ہی اچھا قانون بنایا. ان کی حکمت عملی جو ہے وہ قابل ستائش ہے. پاکستان تحریک انصاف ان کی مشکور ہے. اب قوانین کے کچھ اہم جو شقیں ہیں اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں کہ اینٹی ریپ لا کے اندر اور کرمنل لا امینڈمنٹ کے اندر ایسی کون سی چیزیں ہیں جو پہلے پاکستان کے قانون کے اندر نہیں تھی. سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ریپ کا جو کنوکشن ریٹ ہے وہ 2% یا 1% سے بھی کم ہے. تو ہم نے خصوصی عدالتوں کا قیام کیا تاکہ جو کیسز کے اندر التوا آتا ہے، جو ڈیلے آتا ہے، اس کو ختم کیا جائے اور جو یہ کیسز ہیں یہ فاسٹ ٹریک ہو کر 4 مہینے کے اندر مکمل ہوں اور اپیل کا جو پروسیس ہے وہ بھی 6 مہینے کے اندر ختم ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اندر 2 اہم چیزیں ڈالی ہیں. سب سے پہلے تو ایک اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کا قیام کیا ہے. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک اسپیشل سیکشل اوفینسز انویسٹیگیشن یونٹ کا قیام کریں گے جس کے اندر ٹرینڈ انویسٹیگیٹرز ہوں گے جو سینسٹائز ہوں گے کہ مظلوم کے حقوق کی پاسداری کیسے کرنی ہے. یہ ایک بہت ہی اہم شق ہے. اس سے پہلے انویسٹیگیشن کے اندر سخم تھا. انویسٹیگیشن کے اندر کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی تھی جس سے کیس جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا تھا بلکہ ویک ہوتا تھا. ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے ٹرینڈ انویسٹیگیٹرز کو پاکستان کے نظام عدل کے اندر ڈالا ہے. ساتھ ساتھ ایک اینٹی ریپ کرائسس سیل جو ہے اس کا قیام کیا ہے. اینٹی ریپ کرائسس سیل پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے اندر قائم ہوگا. اس کے اندر ایک باوقار طریقے سے پاکستان کی بچیوں اور خواتین کی میڈیکو لیگل ایگزامینیشن ہوگی. ڈپٹی کمشنر اس اینٹی ریپ کرائسس سیل کی سربراہی کریں گے. اس کی تعیناتی کے اندر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے نمائندے دونوں شامل ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک بہت ہی اہم کام کیا ہے کہ دہائیوں سے ایک بہت ہی شرمناک 2 فنگر ٹیسٹ پاکستان کے نظام عدل کے اندر موجود تھا اور شرمناک تھا کہ ریاست کے سارے ادارے اس ٹیسٹ کی اجازت دیتے ہیں. وزیر قانون کی سربراہی میں ہم نے اس ٹیسٹ کو ایبالش کیا اور ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور شق بھی ڈال دی جس سے مظلوم کے حقوق کی پاسداری ہوگی کہ خواتین کی کردار کشی کے عمل کو کوئی قانونی حیثیت نہیں دی جائے گی. یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے پہلے خواتین کی کردار کشی کا عمل عدالتوں میں ہوتا تھا اور مظلوم کا ایک ریپ کیس کے اندر دوبارہ ٹرائل ہوتا تھا. ہم نے اس شق کو ڈال کر ان کے حقوق کی پاسداری کی اور ان کے حقوق کو مضبوط کیا ہے. ساتھ ساتھ ہم نے ایک شق ڈالی ہے کہ جب جب کسی سیکشل offense کا ٹرائل ہوگا تو اس کو ان کیمرہ رکھا جائے گا, اس کو اوپن ٹرائل نہیں رکھا جائے گا تاکہ خواتین کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ڈسکلوز نہ ہو. ہم نے اس کے اندر وٹنس اور وکٹم پروٹیکشن کا جو سسٹم ہے اس کو بھی مضبوط کیا ہے کہ جو صوبائی قوانین ہیں
ان کو عمل درآمد کیا جائے. کچھ ایسے نکات ہیں جو پاکستان کے ہر وکٹم اور وٹنس پروٹیکشن سسٹم کے اندر ہونے چاہیے تاکہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس کا جو نظام ہے جس کو پاکستان کا نظام عدل پروہیبٹ کرتا ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے. اس کے ساتھ ساتھ لیگل ایڈ جو اس سے پہلے بہت سارے قوانین کے اوپر پھیلی ہوئی تھی, ہم نے اس کو ایک قانون کے اندر سمیٹ دیا اور کہا کہ جو مظلوم ہے اس کو لیگل ایڈ فراہم کی جائے گی. ساتھ ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ شک ہے کہ نیشنل سیکس اوفینڈرز رجسٹر کا اجرا ہوگا. نادرا جو ہے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے ساتھ مل کر, نیشنل پولیس بیورو کے ساتھ مل کر ایک نیشنل سیکس اوفینڈرز رجسٹر بنائیں گے تاکہ اس قسم کے جو اوفینڈرز ہیں, اس قسم کے جو مجرم ہیں, ان کا ڈیٹا ہمارے پاس ہو, ہم بہترین طریقے سے کیسز کو آگے بڑھائیں اور پاکستان کی جو عوام ہے ان کا تحفظ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کرمنل لا امینڈمنٹ کی ہے. کرمنل لا امینڈمنٹ کے اندر ایک بہت ہی اہم ایشو ہمارے سامنے آیا تھا کہ جو کیمیکل کیسٹریشن کا عمل ہے اس کے اوپر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے اپنے تحفظات پیش کیے اور کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وزیر قانون کی سربراہی کے اندر اس کا مطالعہ کیا اور فیصلہ کیا کہ کیمیکل کیسٹریشن کی شک کو ہم کرمنل لا امینڈمنٹ سے نکال دیں گے. اور آئین کا آرٹیکل 227 بھی یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی قوانین پاکستان کے اندر پاس ہوں گے وہ شریعہ قرآن کی روح کے اندر ہوں گے. ایسا کوئی قانون ہم پاس نہیں کر سکتے جو اس کی خلاف ورزی کرے, تو ہم نے اس کو بھی عمل درآمد کرایا اور اس شک کو قانون سے نکال دیا ہے. ہم نے 2 اور قوانین پاس کیے ہیں جو اہل تشیع خواتین کے حقوق جو ہیں اس کو بہتر کرتے ہیں, ان کو مضبوط کرتے ہیں. مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی شک 4 اور 7 کے اندر ترمیم کی ہے اور ان کے جو طلاق کے حقوق ہیں ان کو بہتر کیا ہے, ان کو مضبوط کیا ہے. ان کی وراثت کے اور ملکیت کے حقوق کو بھی بہتر اور مضبوط کیا ہے. اور یہ جو ہم ترامیم لے کر آئے ہیں مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے اندر, یہ لاہور ہائی کورٹ کے تحریر نامے کی روشنی کے اندر لے کر آئے ہیں. تو ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستان کی عوام کو بتا دیا اور یہ پروف بھی کر دیا کہ ہم پاکستان کے سب سے کمزور طبقے کے ساتھ کھڑے ہیں اور خواتین کے حقوق کی پاسداری میں ہم سر فہرست ہیں. اس سے پہلے بہت ساری باتیں ہوئیں, بہت ساری باتیں کی گئیں وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے بارے میں, لیکن ہم نے باتوں سے نہیں عمل سے دکھایا ہے کہ قانون سازی میں ہم سر فہرست ہیں, حقوق کی پاسداری میں سر فہرست ہیں, آئین کی بنیادی حقوق کو دینے میں سر فہرست ہیں. اور جتنے بھی ہم نے قوانین پاس کیے ہیں یہ آئین کی بنیادی حقوق کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ. کوئی سوال آپ لوگ کا ہو تمہارا؟ راشد حبیب صاحب اے آر وائی سے. میں نے کیا یہ درست سنا ہے؟ قیوم صدیقی صاحب ایک منٹ. قیوم صدیقی صاحب پیو سے سنی ہے کہ کیمیکل کیسٹریشن کو قانون سے نکال دیا گیا. ایسے ہی مرزا صاحب آپ نے فرمایا کہ لیجسلیشن جو ہوئی ہے اس پر اپوزیشن اعتراض کر رہی ہے. اپوزیشن کا اعتراض لیجسلیشن پر نہیں, اس کے طریقہ کار پہ ہے کہ ایک دن میں 38 بل بلڈوز کیے گئے جو اس میں بہت سے ایسے بل بھی تھے جو عام طریقے سے قومی اسمبلی سے بھی بات ہو سکتے تھے بحث کے بعد. تو اس کی کیا ضرورت تھی کہ سارے کے سارے بل ایک ہی اجلاس میں چند منٹ میں منظور کیے جائیں؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مجھے بحالت مجبوری آپ سب کے سامنے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اپوزیشن کوئی بل پاس ہونے نہیں دینا چاہتی. اگر آپ سے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ڈسکشن کریں ہم تو حاضر ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے. تھوڑا سا وہاں ماحول کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے بتاؤں. ماحول یہ ہوتا ہے, اور مجھے معاف کیجئے گا ان ایڈوانس میں آئی سیک اپالوجی آف اینی ون اگر میں کسی کی دل آزاری کروں, لیکن میرا دل تھوڑا سا دکھا. 3 سال یہ دیکھا کہ اپوزیشن بیٹھتی ہے اور بیہائنڈ کلوز ڈور اسپیکر کے ساتھ, چیئرمین کے ساتھ, ہم لوگ کے ساتھ, اور بیٹھ کے کہا جی نہیں ٹھیک ہے ماحول بہتر کرنا ہے, پاکستان کا انٹرسٹ ہے, ماحول بہتر کرنا ہے, پاکستان کا انٹرسٹ ہے. اور اس کے بعد سیشن شروع ہوتا ہے. اپوزیشن کے جو رہنما ہیں وہ تقاریر کرنا شروع کرتے ہیں اور ہمارے ہاں اسپیسیفک انسٹرکشنز ہوتی ہیں, پی ایم کی بھی, خالد بھائی کی بھی, ساروں کی, کہ نہیں جی اپوزیشن کو پورا ان کو موقع دیں بولنے کا.
اب اپوزیشن کے لیڈران نے 1 2 3 4 اب بات کرنی شروع کی کرتے اب گورنمنٹ چاہ رہی ہے بولے. اسپیکر موجود ہے, اسپیکر کہہ رہا ہے میں آپ کو چانس دیتا ہوں, اور ان دا مین وائل آپ اگر کسی ایک کو تھوڑا سا چانس نہ دیں تو وہ سب مندوخیل بن جاتے ہیں. اور بات ساری یہ ہے کہ پھر تو یا تو پھر اور پھر اس کا مطلب پھر انٹینشن یہ نہیں ہے. انٹینشن جو ہے وہ سبوٹاج کرنا ہے, پارلیمانی پروسیڈنگز کو سبوٹاج کرنا ہے, اور یہ کہنا کہ نہیں جی ہم حاضر ہیں. اب تمام کمیٹیز ہیں, تمام ہر جگہ ڈسکشنز کے باوجود نیشنل اسمبلی میں بھی ڈسکشن ہوا, کمیٹی میں بھی ڈسکشن ہوا, سینٹ میں ڈسکشن ہوا, سینٹ کے کمیٹیوں میں ڈسکشن ہوا, اس کے بعد اب یہ بل آ گیا ہے تو پھر اس کو تو صرف عددی اکثریت سے ہی پاس ہونا ہے نا جی. اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کیا ہے؟ عددی اکثریت ہے. سپریم کورٹ کہتا ہے 1 مین 1 ووٹ, یعنی اگر ایک ووٹ سے بھی کوئی پارلیمان کا بل یا بزنس یس ہو جائے تو وہ یس ہے, اور اس کو کہنا کہ یہ ان ڈیموکریٹک ہے, یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ سر میرا آپ کے سامنے مؤدبانہ سچ آپ کو بتا دیا کہ انٹینشن یہ نہیں ہے. جی کہیے. جہاں سے ڈاکٹر صاحب جو ای وی ایم کے حوالے سے قانون ہے اس کے اوپر میرا سوال ہے. کل قائمہ کمیٹی لا تھی اور اس میں بھی ڈسکشن ہوئی. اس میں جو اپوزیشن کے اراکین تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ لا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ای وی ایم فراہم کی جائے گی, اس کا استعمال کر کے یعنی لا کو بائنڈنگ نہیں کیا گیا. اس کے بارے میں آپ ایک وکیل بھی ہیں, تو بطور وکیل کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ای وی ایم کا جو یوز ہے وہ بائنڈنگ ہے؟ جی بائنڈنگ. ایک پہلی بات تو یہ کہ کیمیکل کیسٹریشن کا شریعت کی بنیاد پہ کیونکہ جو بھی تھا کہ اس سے وہ ہے واپس لے گیا. اس کے بعد کیسٹریشن ہوگی یا نہیں ہوگی, پہلی بات یہ شرعی طور پر ہوگی, غیر شرعی طور پر ہوگی, کیمیکل ہوگی. آپ گھما رہے ہو یار, آپ چکر نہیں دو, اسٹیٹ بات کرو. اسٹیٹ سوال کریں میں جواب دے دوں. جی ہاں. دوسری بات یہ جو ای وی ایم کے استعمال میں جو کہا گیا کہ سبجیکٹ ٹو سیکریسی اور سیکورٹی, ووٹ کا بھی اور اس میں بھی, تو اس میں الیکشن کمیشن کس حد تک جو ہے وہ بااختیار ہوگا ان دونوں چیزوں کو انشور کرنے میں, تبھی ای وی ایم آئے گی. دیکھیں بڑا اچھا یہ سوال آپ کا, اٹس اے گڈ کوشچن, آئی مسٹ ٹیل یو. اور میں آپ سے کہوں, آپ سے پرانی دوستی بھی رہی ہے, واسطہ بھی رہا ہے. آپ اگر آرٹیکل 218 آنورڈ سارا 222 اور 220 سارا اگر آپ 226 سارا اسٹڈی کریں تو یہ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے, با اختیار ہے, لیکن کیسے وہ الیکشن کرائے گی اکارڈنگ ٹو دا لاز وچ آر پاسڈ بائی دا پارلیمنٹ, وہ لکھا ہوا اس کے اندر. تو یعنی جو اختیار ہے الیکشن کمیشن کا وہ ہے 4 کارنرز آف دا کانسٹیٹیوشن, اور کانسٹیٹیوشن کہتا ہے 4 کارنرز آف دا لا. تو لا کے اندر رہتے ہوئے الیکشن کمیشن نے یہ الیکشن کرانا ہے, اور باقی الیکشن کمیشن کا ڈسکشن ضرور ہے, لیکن یہ ای وی ایم جو ہے, دیکھیے ای وی ایم کا انٹینشن کیا ہے. ای وی ایم کا انٹینشن سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ الیکشن فیئر ہو. دیکھیں میں تو اتحادی جماعت سے میرا تعلق ہے, اور ہمارا ایک طرح سے ہمارا ڈسکشن تھا, شروع میں ایک آبجیکشن بھی تھا لیکن ڈسکشن بھی تھا کہ کیا یہ ای وی ایم جو ہے وہ کیسے انشور کرائے گی. اور پھر جو ساری ہمارے سامنے انالیسس پیش کی گئی اور سارا اس کا ڈیٹا رکھا گیا, اس کے ڈیمونسٹریشنز دیکھے, تو دیکھیں ای وی ایم جو ہے یا پرانا سسٹم, دونوں 100% تو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ای وی ایم اگر ہوگی تو ہم یہ کہہ دیں کہ بالکل 100% چیز درست ہے, لیکن جو پرانا سسٹم ہے اس کو پھر جب ایم کیو ایم نے بیٹھ کے انالیسس کی تو پرانے سسٹم میں قیوم صاحب کم سے کم 10-15 ایسی چیزیں تھیں, جیسے فار ایگزامپل
डबल स्टैंपिंग कर देना। सबसे ज्यादा धांधली जो होती थी वो होती थी डबल स्टैंपिंग कर दी, वोट फाड़ दिया, स्टैंप गलत जगह लगा दिया, और भी कोई चेकलिस्ट में 10-15 चीजें ऐसी हैं। तो हमारी एनालिसिस और हम बड़े इसके नकाद थे, बड़ा हमने आड़े हाथों गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया, और फिर ये एनालिसिस हमारी रही है कि हाँ जी ये पहले सिस्टम से बेहतरी है। बहुत सी चीजें जो हैं, देखिए जो ईवीएम है इट्स लाइक अ कैलकुलेटर, इट्स अ काउंटर, और वो काउंटर जब लाइव चलेगा तो किसी ने कहा जी कोई ईवीएम डब्बा उठा ले, तो भाई वो पुराना भी तो डब्बा उठाया जाता था। तो देखें देयरफॉर सिटेरिस पैरेबिस, इसको ये देखें कि क्या ये सिस्टम में बेहतरी ला रहा है कंपैरेटिवली। यस, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन वही था कि सब्जेक्ट टू सीक्रेसी एंड जी हाँ जी, नेचुरली सिक्योरिटी हाँ टू वोट, जी जी इस हवाले से इलेक्शन कमीशन जी क्या कर सकता है या उसको क्या इसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। देखें जो आपका ये सवाल है कि इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में क्या इलेक्शन कमीशन फिर इन दो बुनियादों पे ईवीएम के जरिए इलेक्शन कराने से इनकार कर सकता नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे हिसाब से वो सीक्रेसी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है इस ईवीएम से मेंटेन रहती है एज इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द शो ऑफ हैंड्स केस। जी बलोच साहब। जो कल एंटी रेप बिल पास हुआ है उसमें मेल, फीमेल और शीमेल तीनों के लिए वो अल्फाज उसमें लिखे गए हैं, लेकिन जो बिल की लैंग्वेज है अगर उस पर गौर करें तो वो सारी फीमेल पर फोकस कर रही है। मतलब हमारे मुआशरे में हमने ऐसी बहुत सारी खबरें पढ़ी हुई हैं, सुनी है कि फीमेल की जानिब से मेल का भी रेप किया जाता है, लेकिन आपके बिल में मेल के लिए वो लैंग्वेज यूज नहीं की गई जो फीमेल को प्रोटेक्शन दे रही है। और दूसरा इससे जो दूसरा सवाल है सर ये है कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई विक्टिम खातून जो है वो ये समझती है कि वो जिस मर्द के साथ उसका कोई रिलेशन है वो उसके साथ शादी करेगी, लेकिन वो औरत अगर उस मर्द के साथ इस चीज का इजहार नहीं करती, उस मर्द को नहीं पता कि ये औरत मेरे साथ शादी में इंटरेस्टेड है कि मेरे साथ सिर्फ एक अफेयर चला रही है, तो उस मर्द को आपने मतलब कानून के सामने वो कटहरे में खड़ा कर दिया है कि एक तो उसका वो ऑफेंस नॉन अवेलेबल है, दूसरा ये है कि एक मर्द को पता ही नहीं है कि ये औरत मेरे साथ शादी में इंटरेस्टेड है या नहीं है, तो उसको क्या प्रोटेक्शन दी गई है कि वो औरत क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरे साथ शादी का वादा करके मेरे साथ ये इतने अरसे तक रहना के। सर जो आपका ये दूसरा वाला की क्या सजा रखी है जो वो ये वैसे बहुत ही सीरियस इशू है इसके ऊपर। आपका जो दूसरा वाला सवाल है वो तो फिर फरदौस आपा नू लाना पड़ेगा, मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन पहला वाला देखिए ऐसी शिक नहीं है, ऐसी शिक नहीं है। पहला वाला सवाल देखिए ऐसा नहीं है बलोच साहब, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है उसमें ही और शी वो जेंडर न्यूट्रल है, कानून जो है वो जेंडर न्यूट्रल होता है। दूसरी बात ये कि जो ओरिजिनली लॉ था उसमें तो ये था कि रेप सिर्फ एक जेंडर के लिए था, लेकिन हमने जो अमेंडमेंट किया है वो तो बिल्कुल दूसरा है। हमने तो अमेंडमेंट ऐसा किया है कि दोनों चीज़ की हुई है, और प्लस ये जो कानून है ना वो ख़वातीन के लिए है, और जो बच्चे हैं चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, ये है थोड़ा सा। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट है जिसमें हमने रेप की बिल्कुल एक नई डेफिनेशन दी है, उसको हमने शरीयत को भी देखा है, मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस को भी देखा है, उसके हिसाब से ये किया जी। तो ठीक है सर, यू वांट टू से बस इसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात, इनके सवाल के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ कि मीडिया के बहन भाइयों से गुजारिश है कि रेप के लॉ के ऊपर अपनी रिपोर्टिंग जो है उसको जिम्मेदारी से कीजिए। हुकूमत वक्त एक बड़ा ही अच्छा कानून लेकर आए हैं और एक संगीन इशू है जो पाकिस्तान की बच्चियों, खवातीन और बच्चों को और मर्दों को भी दरपेश है। इसके ऊपर रिपोर्टिंग को जिम्मेदारी से कीजिए, कानून का मुताला कीजिए और उसके बाद रिपोर्ट कीजिए। इससे पहले रिपोर्टिंग हो रही थी कि केमिकल कैस्ट्रेशन को पास कर दिया, बिल के अंदर नहीं पास किया, शिक को निकाल दिया, लेकिन मीडिया के बहन भाइयों को इसका तदारुक नहीं था, इसको जानते नहीं थे। तो रिपोर्टिंग को जिम्मेदार तरीके से कीजिए और खवातीन की जो आइडेंटिटी है और बच्चों की उसको सीगा राज में रखिए।
इसको सेंसेशनल ना कीजिए, एक बड़ा ही सेंसिटिव, अहम और संगीन ऑफेंस है. बहुत जी शुक्रिया. जी उस्मान खान समाज से अगर ये कन्स्ट्रक्शन का निकाल दिया गया है शेप, तो फिर सजा क्या होगी ये बता दीजिएगा. सवाल मेरा ये है सजा क्या कि आपने आइन और रूल्स के में उलझ गए थे सेशन में, तो वो ऑपोजिशन जो है वो रूल्स के तहत कार्रवाई चलाना चाह रही थी, आप आइन के तहत चलाना चाह रहे थे. अगर आइन के तहत चला दिए तो फिर इसका मतलब है रूल्स गलत बने हुए, उनको खत्म कर देना चाहिए. और दूसरा सवाल ये है कि एतजाज अहसन साहब ये फरमा रहे हैं कि जो अगर ऑपोजिशन उस अमल में, इंतखाबी अमल में हिस्सा लेती उस रायशुमारी में, तो फिर उनका केस नहीं बनता था. लेकिन 222 नंबर पूरे करना हुकूमत के लिए लाजमी है उनके मुताबिक. और वो ये भी कह रहे हैं कि अब चूंकि एब्सटेन किया ऑपोजिशन ने, तो ये सुप्रीम कोर्ट इसको देख सकती है, चैलेंज हो सकता है. मैं देखिए इत्तेजाज साहब, तुम मेरे बहुत ही दिल में मेरे रहते हैं और बहुत ही तुझे कर ले आप कर ले. अदब उनके लिए है, बड़ा प्यार इत्तेजाज अहसन साहब के लिए है. मेरे वालिद, मरूम वालिद के साथ भी वो केस जॉइंटली करते रहे हैं और बहुत ही, मतलब मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है. मैं आपके सामने रखता हूं कि ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि जो रूल्स हैं उसके हिसाब से भी हमारा इंटरप्रिटेशन ठीक था, क्योंकि अपोजिशन कोर्ट कर रही थी रूल 10, जबकि जो एप्लीकेबल रूल है वो रूल है 29, रेड विद आर्टिकल 72(4), रेड विद आर्टिकल 55(1). तो उसका मुताला कर लें, देख लें. हम गलत होंगे तो अदालत नेचुरली कलअदम कर देगी, लेकिन ऐसा है नहीं. साका बिल्क साहब अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा है कि इलेक्शन कमीशन पर ये बाइंडिंग है कि वो नए कानून के मुताबिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल जरूर करेगी. इलेक्शन कमीशन तो पहले ही कह रहे हैं कि अभी टाइम नहीं है, तो हुकूमत कितना देर भी देखेगी कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर इकदाम कर रहा है या नहीं. अगर यूँ टाइम गुजरता जाए और एक साल ऐसे ही गुजर जाए तो इलेक्शन कमीशन कहेगा कि ये हो ही नहीं सकता, तो फिर इस कानून पर अमल कैसे होगा? हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, इसी में ऐड करना थोड़ा सा. हाँ जी, हाँ जी. इसमें आपने ये भी फरमाया कि कॉन्स्टिट्यूशन शफाफ इलेक्शन की बात करता है और एबीएम भी शफाफ इलेक्शन के लिए बनाई गई है. वो अब एबीएम एक लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसके अंदर है. एबीएम लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है. अगर ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि ईवीएम ज़्यादा वल्नरेबल है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन फेवर करेगा ना. देखिए, मैं बताऊं कि ये जहाँ तक कि साकिब आपकी बात है ना, पहले हम साकिब की बात ले लेते हैं फिर आपकी बात ले लेते हैं. देखिए, आज वाइल वी आर टॉकिंग, हम हैं नवंबर 2021 में और इलेक्शन होने हैं 2023 में और अगस्त में होते हैं, जून में, जुलाई में, जो भी होने. तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी टाइम अवेलेबल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, और इसीलिए इसको अपोजिशन शायद चाहती थी कि इसमें इतना डिले हो जाए कि ये फेट अकम्प्ली हो जाए. जैसे हाजी सैफुल्ला वाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तो इलेक्शन ही हो गए, इट्स टू लेट इन द डे. तो वो फेट अकम्प्लाई जो है उसको मीट करने के लिए ये गवर्नमेंट और उनके इत्तेहादियों की स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये बहुत सी ऐसी जो कि धांधलियां हो सकती थी पुराने सिस्टम में, तो ईवीएम उसको बेहतर बनाता है. और यही सवाल का जवाब आपके कॉलीग का है, क्योंकि हमारी दानिश में ईवीएम जो है वो एक स्टेप अहेड है. उसके बाद क्या होता है, हो सकता है और कोई मॉडर्न डिवाइस आ जाए. तो आई थिंक हमें सबको ईवीएम को देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और उसको एक चांस ज़रूर देना चाहिए. आखिरी सवाल तैयब बलोच. जी तैयब साहब. डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि पहले आप ये बता दें कि आपने हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत कर रही है, कि वो पस मंजर क्या, वो मुखालफत क्यों कर रही है. दूसरा मेरा सवाल ये है कि ईवीएम से मुताबिक जो कानून बना उसको तो लागू होने से पहले ही अपोजिशन यानी कि उसका एग्री होना जरूरी है इलेक्शन के लिए. जब वो पहले उन्होंने कहा कि धांधली की तैयारी और हम इलेक्शन अगर ईवीएम के थ्रू होंगे तो हम नहीं मानेंगे, तो फिर हुकूमत क्यों नहीं मतलब उनको ऑन बोर्ड लेके चलती, कोई ऐसा मैकेनिज्म? जी जी. देखिए, लेजिस्लेशन और कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क पता है आपको क्या है? लेजिस्लेशन जो होता है वो बाय नंबर ऑफ वोट्स होता है, जिसकी वोटिंग ज़्यादा है, और कॉन्ट्रैक्ट होता है कंसेंसस से, और ये है लेजिस्लेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. तो ये जितने भी लोग अपोजिशन समेत ये बात कर रहे हैं
کہ یہ رضامندگی سے قانون بنتا تب اس پہ عمل ہوتا تو وہ پھر کانٹریکٹ اور لیجسلیشن کے فرق کو نہیں سمجھتے. اگر کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوتا ہے کہ الیکشن ایکٹ جو ہے یا ای وی ایم جو ہے وہ بائی کانٹریکٹ ہوگا تو آپ کی بات درست تھی, لیکن وہ اس میں لکھا ہے بائی لا. تھینک یو. وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف فروغ نسیم اور پارلیمانی سیکریٹری ملیکہ بخاری نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ملیکہ بخاری نے کہا کہ ہم نے حکمت سے وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں بہترین قانون سازی کی ہے. پہلے جو قانون تھا اس میں سکم تھا, ریپ وکٹمز کو انصاف کے حصول میں مشکلات تھیں, لیکن اب اینٹی ریپ لا میں ہم نے کیسز میں التوا کو ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ 4 ماہ میں کیس ختم ہو. ہر ڈسٹرکٹ میں ایک اسپیشل یونٹ قائم کریں گے, اینٹی ریپ کرائسس سیل قائم کریں گے, خواتین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا. اس سے قابل بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا کہ اپوزیشن نے الیکشن اصلاحات بل پڑھے بغیر مخالفت کی. انڈیا کی کوشش تھی کہ کلبھوشن کو ریلیز کیا جائے, لیکن پاکستان نے یہ کیس جیت لیا, لیکن اپوزیشن نے اس معاملے کی حساسیت کا اندازہ لگائے بغیر اس پر سیاست کرنے کی کوشش کی. کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی سے ذرا سا دیں میں پڑھ کے بتا دوں. یہ بڑا کلیئرٹی سے یہ دیا ہوا ہے. یہ میرا چشمہ بھی نہیں ہے, چلے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ الیکشن کمیشن کا جو دائرہ اختیار ہے وہ دائرہ اختیار اس مجلس شورا کے قانون سے ڈٹرمن کیا جائے گا جو پارلیمان پاس کرے. یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. تو اگر یہ لکھا ہوا ہے تو وہ جو ٹرانسپیرنسی بھی جو ہونی ہے, جو کانسٹیٹیوشنل ٹرانسپیرنسی ہے, دیٹ از سبجیکٹ ٹو دا لا. تھینک یو.